السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الذی تفرد بالعظمۃ والجلال وتنزہ عن الشبیہ والنظیر والمثال، احمدہ سبحانہ المتوحد بنعوت العظمت والکمال والجمال۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو عظمت اور بڑائی میں اکیلا ہے، جو مشابہت، نظیر اور مثل سے پاک ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں جو عظمت، کمال اور جمال کی صفات کے ساتھ اکیلا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر 12، علم اعجاز القرآن۔ ٹھیک ہے، اعجاز پہلے پڑھ لیتے ہیں نا، پھر اس میں کوئی حکمت ہوگی نا۔ آپ نسخ پہلے پڑھنا چاہتے ہیں؟ قرآت کا تو سب کو سمجھ آ گیا نا؟ ٹھیک، انشاءاللہ۔ جسٹ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے۔ علم اعجاز القرآن، اعجاز کی تعریف۔ اعجاز کس سے نکلا؟ عین جیم زائی سے، جس کا مطلب ہے کسی کام کی ادائیگی میں ضعف، کمزوری یا عاجزی کا ہونا۔ عجز و نیاز کا لفظ اردو میں پڑھا ہوگا نا، ہاں؟ اور اس کے مقابلے میں لفظ قدرت ہے، اسی سے لفظ معجزہ ہے، جس سے مراد ایسا عمل ہے جو عادت سے ہٹ کر چیلنج کے طور پر وجود میں آئے اور اس کا کوئی مد مقابل یا توڑ نہ ہو۔ جو عادت سے ہٹ کے چیلنج کے طور پر وجود میں آئے، معجزہ۔ یہ ایسی قطعی دلیل ہے جو مد مقابل کو مقابلہ کرنے سے عاجز کر دیتی ہے، یعنی دلیل کے میدان میں مقابلے سے عاجز کر دیتی ہے۔ معجزہ کے مقابلے میں انسانی قدرت اور طاقت کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک ایک معجزہ ہے، یہ تو سن رکھا ہے نا، اور یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ المعجزۃ الخالدہ، عربی میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ مختلف انبیاء کو معجزات دیے گئے، رسولوں کو، لیکن وہ ان کے وقت تک کے لیے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ عصا اور ید بیضاء اور کچھ نشانیاں بھی دی گئیں، لیکن وہ اسی وقت تک کے لیے تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ اسی وقت تک کے لیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، یعنی اس وقت جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ آپ ہی کی امت ہے۔ امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہوتی ہے جس کے لیے نبی کی دعوت ہوتی ہے، تو آپ کی دعوت سب کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے آپ خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ اسی لیے اگر آج کے دور میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اسلام لانے کے لیے ایک لازمی بنیادی شرط ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول کے تسلیم کیا جائے۔ تو آپ کی چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے، لہٰذا آپ کا یہ معجزہ جو ہے یہ بھی قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور قیامت تک کوئی بھی شخص اس جیسا کلام بنا کے نہیں لا سکتا۔
تو قرآن پاک ایک معجزہ ہے، نبی آخر الزمان کو بھی معجزات دیے گئے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کا ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کی صداقت کا اظہار ہے، جس کا مقابلہ کرنے سے اہل عرب عاجز آ گئے۔ یہ ایسا ابدی معجزہ ہے جس کا مقابلہ ان کی نسلیں بھی نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد برحق ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ بہت زبردست عظیم کتاب ہے، نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ ایک کمال حکمت والے، تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ معجزے کے لیے قرآن میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے آیا، آیات، بینہ، سلطان اور برہان کے الفاظ، اور ان کے دلائل کیا ہیں؟ جیسے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ سورۃ یوسف کی پہلی آیت ہے کہ یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ تو کتاب مبین، تو یہ جو مبین کا لفظ ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں گزشتہ انبیاء کو عطا کیے گئے معجزات کے لیے بھی آیت کا لفظ استعمال ہوا، یعنی نشانی کے معنوں میں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، یعنی یہ معجزات کے ساتھ۔ یس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء نبی الا اعطی مثل ما مثله آمن علیہ البشر وانما كان الذي اوتیت وحیا اوحاه اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے گئے۔ البتہ مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار دوسرے تمام انبیاء کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے۔ اب یہاں ہمیں ایک اور فرق بھی سمجھنا چاہیے کہ معجزہ، جادو اور کرامت میں کیا فرق ہے۔ بعض لوگوں نے معجزے کا انکار کیا ہے اور اسے جادو کا نام دیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر کہا گیا کہ آپ جادوگر ہیں، جیسے فرعون اور اس کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں کہا، اور بلکہ ساحروں کے ذریعے مقابلہ بھی کروا دیا، تفصیل آپ جانتے ہیں۔ جبکہ کچھ نے کسی نیک شخص پر ہونے والی کرامات میں غلو کا مطلب حد سے بڑھتے ہوئے اسے بھی معجزے کا درجہ دے دیا، یعنی نیک لوگوں کی کرامات ہوتی ہیں، ان یوزول چیزیں ان کے ساتھ پیش آتی ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کو اتنا آگے بڑھایا کہ ان کو کرامت کو معجزہ کر دیا، جبکہ معجزے کی چند شرطیں ہیں، اور معجزہ، جادو اور کرامت میں بہت واضح فرق ہے۔ اب کیا فرق ہے؟ جادو صرف نگاہوں کا دھوکا ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، سورۃ طٰہٰ، ان کے جادو کی وجہ سے اسے یہ خیال لگا کہ وہ دوڑ رہا ہے۔ سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور وہ ایک بہت بڑا جادو بنا کر لائے۔ جادو کو تسلیم کرنا کفر ہے، یعنی اسے معجزہ کہنا کفر ہے، اور ایسے جادوگر بھی کافر ہیں۔ اس کے برعکس معجزے کی شرائط کیا ہیں؟ رسولوں کو رسالت کے ملنے کے بعد، یعنی رسول بننے کے بعد جو انہیں نشانیاں دی جاتی ہیں وہ معجزہ کہلاتی ہیں، ان کے لیے معجزے وجود میں آتے ہیں۔ معجزہ نگاہوں کا دھوکہ نہیں ہوتا، بلکہ خارق العادہ امر کا نام ہے۔ یہ خارق العادہ یعنی آؤٹ آف روٹین۔ خرقہ کا مطلب ہوتا پھاڑنا، یعنی جس نے روٹین کو توڑ دیا۔ عادہ، عادت یعنی روٹین۔ امر یعنی کام یا بات۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جو چیزیں عام طور پر پیش نہیں آتی وہ
معجزے میں اس طرح یعنی وہ چیزیں پیش آ جاتی ہیں، یعنی جن چیزوں کو عام طور پر نہیں دیکھا جا سکتا وہ معجزے میں نظر آتی ہیں، خواہ وہ کلام ہو جیسے قرآن کریم، اور کنکریوں کی تسبیح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں اٹھا کر صحابہ کو سنوائی تھی، یا کھجور کے تنے کا بلکنا جب آپ نے نیا ممبر بنوا لیا تھا تو مسجد نبوی میں جس کھجور کے تنے پہ آپ خطبات دیا کرتے تھے اس کو ایز اے روسٹرم یوز کرتے تھے تو وہ رونے لگ گیا تھا، اور ہد ہد کا کلام کرنا جو کس کا معجزہ تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا، یا وہ کوئی فعل ہو، یہ تو قول کے معجزے ہیں نا، کلام کے، اور فعل کے معجزات کیا ہیں؟ جیسے چاند کا شق ہونا جس کا ذکر کہاں آتا ہے؟ سورۃ القمر میں۔ انگلیوں سے پانی کا چشمے کی طرح پھوٹنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ دو افراد کے کھانے میں اتنی برکت ہو جانا کہ اصحاب خندق سبھی سیر ہو کے کھا لے، یا کسی چیز کا اپنے فعل کو ترک کر دینا، یہ بھی معجزے میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو کام کرتی ہے اس سے ہمیشہ جس یعنی خارق العادہ ہے نا، یعنی روٹین میں جو اس کا کام ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ کے کوئی اور کام کر دے، جیسے آگ کا ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا ہونا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا سمندر میں غرق نہ ہونا۔ معجزہ ایک حقیقت ہوتا ہے جسے نہ صرف آنکھیں دیکھتی ہیں بلکہ لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، یعنی صرف آنکھوں سے چیزیں بدلی ہوئی نظر نہیں آتی بلکہ ان کی حقیقت کچھ اور ہو جاتی ہے اور لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ رسول کے فعل میں یہ معجزہ نہیں ہوتا بلکہ اس جیسا پیش کرنا دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے یہ معجزہ ہوتا ہے، یعنی رسول اس سے عاجز نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو پیش کر پا رہے ہوتے ہیں، یہ معجزہ دوسرے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ امر امر خارق العادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یہ بھی ایک شرط ہے اس کے لیے۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے معجزے تو صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور یہ ہماری طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا سکے۔ جب کفار نے آپ سے کہا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ اس قرآن کے سوا اور کوئی قرآن لے آؤ یا اس میں تبدیلی کر دو، تو آپ کو فرمایا گیا کہ یہ جواب دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ معجزہ دائمی ہوتا ہے۔ اب یہ جو خاص خاص علامتیں ہیں نا معجزے کی، آپ نے یاد رکھنی۔ امر خارق العادہ ہوتا ہے، معجزہ دائمی ہوتا ہے، جبکہ جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے۔ معجزہ دائمی ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید ایک دائمی معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جس سے سمندر پار کرنا تھا تو وہ اس وقت تک رہا جب تک کہ وہ سارا سمندر پار کر نہیں گئے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی رہی جب تک کہ وہ اسے نکل نہیں گئے۔ معجزہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، معجزہ چیلنجنگ ہوتا ہے جس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس کے مثل نہیں لایا جا سکتا، یعنی ویسی کوئی چیز بنا نہیں سکتا انسان۔ بہرحال بلکہ ہر اعتبار سے یہ معجزہ محفوظ رہتا ہے، جبکہ جادو کا توڑ مختلف طریقوں سے ہو جاتا ہے، یعنی جادو کا توڑ کر سکتے ہیں، معجزے کا توڑ نہیں کر سکتے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ معجزہ رسالت کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ معجزہ کو رسول اپنی رسالت کے سچے ہونے کی قطعی دلیل بتاتا ہے یا بناتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کے دعوے میں سچا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ معجزہ دکھانا رسول یا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اپنے پاس سے نہیں وہ لا سکتے کچھ جب تک اللہ تعالیٰ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یہ رونما ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے معجزہ خود نہیں پیش کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تو ان کا عصا اپنا کام کر دکھاتا۔
کیونکہ ویسے تو وہ اس سے بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑتے تھے، تو اب یہ تو نہیں کہ جب بھی وہ عصا کو مارتے وہ سانپ بندہ، ہر وقت نہیں ہوتا تھا یہ، جب اللہ کا حکم ہوتا اور جہاں ضرورت ہوتی وہیں پر بھی وہ نشانی نظر آتی۔ معجزے کے لیے ضروری ہے کہ رسول جیسا دعویٰ کرے ویسے ہی وہ امر واقع ہو، جیسے وہ کہے ویسے ہی سامنے آئے، اس کے دعوے کے خلاف ظاہر نہ ہو، ورنہ وہ معجزہ نہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کے دعوے غلط ثابت ہوئے، کئی دعوے کیے لیکن وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب معجزے اور کرامت، تو جادو اور معجزے کا فرق پتہ چل گیا نا۔ مین فرق کیا ہے؟ جادو صرف نگاہوں کا دھوکا ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، یس، اس کا توڑ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جادوگر وہ کرتے ہیں، پیغمبر جادو نہیں کیا کرتے۔ معجزہ دائمی بھی ہوتا ہے۔ معجزے اور کرامت میں فرق، خرق عادت کے طور پر ہو جانے والا کوئی کام جو کسی غیر نبی سے سرزد ہو، خرق عادت، پھر وہ خرق کا مطلب ہے آؤٹ آف روٹین، یا آؤٹ آف کیا کہنا چاہیے، آؤٹ آف روٹین، ٹھیک۔ اگر وہ نیک بعمل مسلمان ہے تو اسے کرامت کہیں گے، ورنہ یہ شعبدہ بازی ہوگی۔ ٹی وی پہ آپ نے کبھی دیکھی ہوں گی وہ شعبدہ بازیاں، ٹرکس جو ہوتے ہیں، اور میجک شو جن کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ معجزہ صرف پیغمبروں کو دیا جاتا ہے، جبکہ کرامت صالحین میں سے کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ معجزہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ کرامت کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ کرامت لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی، جو کسی کے ساتھ ہوتی۔ معجزے پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ اگر کوئی کہے، اپنی کوئی کرامت بتائے، تو آپ کا دل چاہے تو مانے، دل چاہے تو نہ مانے، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن معجزے کا انکار کیا تو کفر ہو جائے گا۔ معجزہ پیغمبروں کو تبلیغ میں بطور مددگار دیا جاتا ہے، جبکہ کرامت انفرادی نیکی کی علامت بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ ان کے مشن میں مددگار کے طور پر نہیں دی جاتی، بلکہ ان کو ان کی نیکی کی وجہ سے مل جاتی ہے۔ استدراج یا شعبدہ بازی ایک شیطانی عمل ہوتا ہے۔ کچھ بزرگ علل اعلان ہتھیلی پہ سرسوں جما کر دکھا دیتے ہیں، ادھر ہاتھ بڑھایا، ادھر انگور کا خوشہ ہاتھ میں آ گیا، جسے وہ دعوی بزرگی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ شیطانی عمل ہوتا ہے جسے استدراج یا شعبدہ بازی کہتے ہیں، میجک شو۔ ایسے بزرگ کا تعلق رجال غیب یعنی جنوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جن ان کے قابو میں ہوتے ہیں، وہ لا کے رکھ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ مکر اور ہیلے سے بھی کام لے کر یہ شعبدے دکھائے جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آسان ہے یہ سب، کیونکہ یہ سب آپ کے ایکسپیرینس کی چیزیں ہیں، یہ سب کسبی چیزیں ہوتی ہیں۔ کسبی کا کیا مطلب ہے؟ ایکوائرڈ، کسب کہتے ایکوائرڈ، کوشش کر کے حاصل کی ہوتی ہیں انہوں نے، اس کے پیچھے ان کی پلاننگ ہوتی ہے۔ جبکہ معجزے کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے اچانک آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو تھوڑی بتایا گیا تھا تم کودو تو صحیح آگ میں، تو ٹھنڈی کر دیں گے، نہیں، وہ تو ان کا امتحان تھا، جب وہ گئے تو ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ سب چیزیں کسبی ہوتی ہیں جو ہندو جوگیوں، یہ بیچ کا کامہ ہٹا دیں، عیسائی اور یہودی شعبدہ بازوں، پھر اس کے بیچوں سے کامہ ہٹا دیں، ان میں عام نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر معجزہ اور کرامت وہ بھی ہوتی ہیں۔ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ وہاب اللہ کا نام ہے نا، واہب، موہوب، دیا گیا، وہب، ہبہ، ہاں، یہ ایک ہی لفظ۔ اسے اسلام اسے کھلم کھلا رد کرتا ہے، شعبدوں کو نہیں مانتا۔ ابن السیاد نے ایسا دعویٰ کیا، آپ نے اس سے پوچھا، اچھا بتاؤ میرے دل میں کیا ہے؟ اس نے کہا دخ دخ، مگر آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ آپ نے اس کی ناکامی پر اسے خوب کوسا اور خوب ڈانٹ پلائی۔ یہ واقعہ تفصیل سے آتا ہے، اس کی ضرورت اس وقت بیان کرنے کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ نبوت کی علامات، انبیاء کرام کے لیے نبوت کی دو علامتیں ہوتی ہیں۔
نمبر 1 ارہاس اور نمبر 2 معجزہ۔ ارہاس سچے خواب ہوتے ہیں۔ نبوت سے کچھ عرصہ قبل رسول سچے خواب دیکھتا ہے جو دوسرے دن روز روشن کی طرح حقیقت کا روپ دھارے اسے نظر آتے ہیں۔ اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے سچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں، ان اول ما یؤتی بہ الانبیاء فی المنام حتی تہدأ قلوبہم ثم ینزل الوحی بعد فی الیقظۃ۔ انبیاء کرام کو پہلے پہل سچے خواب عطا کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کے دل پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر انہیں حالت بیداری میں وحی کی جاتی ہے۔ ٹھیک، اب بخاری کا کتاب الوحی آپ نکال کے دیکھ لیجیے، اس میں ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی کہ پہلے ایک طرح سے مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے نا، کہ انیوژول چیزیں ان کے ساتھ ہونے لگتی ہیں۔ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا تجربہ کہ آپ نے خواب دیکھا رات کو اور صبح وہی چیز ہو گئی۔ تو کچھ لوگوں کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں انہیں نبوت ملنے والی۔ معجزہ اور امتحان، یہ دوسری علامت ہے جو نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ معجزے سے متعلق تمام اختیارات اللہ کے پاس ہوتے ہیں، یعنی معجزے میں 3 چیزیں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 علم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہوتا ہے کہ معجزہ کیا ہو اور کیسا ہو۔ اس کا علم نبی کو نہیں ہوتا، کہ کس نبی کو کسی بھی نبی کو جو معجزات ملے تو ان کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ یہ چیز انہیں ملنے والی ہے۔ نمبر 2 قدرت، معجزے کا ظہور اللہ کی قدرت اور اختیار سے ہوتا ہے، نہ کہ نبی یا رسول کی مرضی یا چاہت سے۔ نمبر 3 غنا، وہ چاہے تو دکھائے اور چاہے تو قوم کے مطالبے اور نبی کی خواہش کے باوجود نہ دکھائے، اللہ بے نیاز ہے۔ نیک بعمل مسلمان سے صادر ہونے والی کرامت میں بھی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ وہ اپنی قدرت کاملہ سے اگر آگ کو جلانے والی بنا سکتا ہے تو اسے حکم دے کر ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے۔ جس نے چاند کو خود بنایا وہی اس کے 2 ٹکڑے بھی کر سکتا ہے۔ جس نے زہر میں مار دینے کی خاصیت رکھی وہی اس سے یہ خاصیت چھین بھی سکتا ہے۔ جس نے اژدہے کو یعنی سانپ کو عدم سے پیدا کیا وہی لاٹھی کو اژدہے میں تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ ان کی غلط تعویلات نہیں کی جا سکتی کہ معجزہ خارق العادت نہ رہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کہنا کہ آدمی کے یقین اور اعتقاد پر اس کا انحصار ہوتا ہے، جیسا کہ ایک جوان کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی مرد نے اسے چھوا مگر وہ یہ سوچ لے کہ میں حاملہ ہوں تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے، جیسے مریم علیہ السلام ہو گئی تھی۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی تھنکنگ اور آپ کی سوچ سے جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مفہوم انہوں نے بتایا تو صحیح مگر خارق سے اخرق کی طرف نکل گئے۔ اخرق اسی کا اسم افعال التفضیل ہے۔ اسی طرح فرشتہ، جن، شیطان اور جنت اور جہنم کی تعویلات انہوں نے کی ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے کی ہیں جو عقل پر پردہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تسلیم نہ کرنے کا اعلان ہے۔ بعض لوگوں نے معجزات کا انکار بھی کیا ہے۔ جی، تعویلات یعنی اس کی سیلف میڈ ایکسپلینیشن کچھ کرنا، اس کی اپنی مرضی کی وجوہات بتا دینا، یعنی اصل سے اس کو ہٹا کے کچھ سے کچھ مطلب نکال لینا، یعنی اس کے کچھ من مانے مطلب نکالے ہوئے۔ سر سید احمد خان کو جانتے ہیں نا، وہ بھی معجزات کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ تو معجزے پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ اس کی آپ کچھ اور تعویلات نہیں کر سکتے۔ اب مثلاً قرآن مجید میں جنات کا ذکر آتا ہے، کچھ لوگ جنات کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ جن تو جن ہے، مخلوق ہے جن۔ ایلینز کو مان لیتے ہیں، یس، جنات کو نہیں مانتے۔
تو اسی طرح فرشتوں کی بھی انہوں نے تعویلیں کی ہوئی ہیں، جنات کی، شیطان کی، جنت اور جہنم کی بھی. تو وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں. یہ کیسے ہوگا؟ بھائی تمہارے لیے پاسبل نہیں، اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. جب ہم اس کی صفت کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہمیں چیزیں مشکل لگتی ہیں. ماضی کے واقعات یا مستقبل میں ہونے والے واقعات کی اطلاع اور علم، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ بتانا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھروں میں جمع کرتے ہو، اسی طرح ہمارے رسول کا سابقہ امتوں کے حالات کا بتانا یا فتنوں اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق پیشن گوئیاں کرنا، یہ سب علم سے تعلق رکھتے ہیں. پھر مریم علیہ السلام کا فرشتے کی پھونک سے حاملہ ہونا، لاٹھی کا اژدہے میں بدل جانا، برس اور جذام کے مریض کا تندرست ہو جانا، مردے کا زندہ کرنا وغیرہ، یہ سب معجزات ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ رسول کو معجزہ عطا کرتا ہے. معجزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ رسول کے لیے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اپنے محترم رسولوں کو لوگوں کے شر سے بچاتا ہے، انہیں ہمت اور طاقت دیتا ہے کہ کئی دن بغیر کھائے پیے وصال کا روزہ رکھیں. ہمارے لیے منع ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. وصال کا مطلب کیا کہ روزہ رکھا، افطار میں کچھ نہیں کھایا، پھر اگلے دن سحری میں کچھ نہیں کھایا، پھر روزہ رکھ لیا، پھر روزے پہ روزہ، یعنی روزے سے روزہ جمع کر لیا. وصال سے نا، وصال وصل سے. پاس کنویں میں پڑے بیٹے کی خوشبو باپ کو نہیں سونگھاتا، مگر 40 سال بعد سینکڑوں میل دور رہائش پذیر بیٹے کی خوشبو بوڑھے والد کو پہنچ جاتی ہے. واقعہ افک میں آپ کو ایک ماہ پریشان رکھتا ہے، مگر اس میں امت کے لیے کتنی خیر وہ بعد میں سجاتا ہے. یہ اس کی شان غنا ہے، جو چاہے کرے. اس لیے کسی نبی کے پاس معجزہ پیش کرنے کا اختیار نہیں ہوا کرتا. حق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول کو معجزہ اس وقت عطا کرتا ہے جب باطل خوب زوروں پر ہو، جیسے لاٹھی کا سانپ بن جانا، جزام اور کوڑ کے مریض کو مسا سے درست کر دینا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کا پیدا کرنا. یہ کس کے لیے ہوا تھا؟ یہ ایسے واقعات تھے جن پر ایمان لانا فرض تھا، چنانچہ جنہوں نے نہیں مانا انہیں شدید ترین آزمائشوں سے گزرنا پڑا. غیر نبی سے یہ کبھی صادر نہیں ہوتے. نبی بھی ان واقعات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. معجزہ اور اس سے متعلق منحرف خیالات. یہ موضوع تو قرآن پاک نے چیلنج کے طور پر پیش کیا، جسے سبھی نے تسلیم بھی کیا، مگر معجزہ قرآن کی ایک عجیب اور انحرافی یعنی حق سے ہٹی ہوئی تعریف نے علماء کو مجبور کیا کہ ان خیالات کا جواب دیا جائے. یہ دو قسم کے انحرافی خیالات. انحرافی تحریف شدہ، یعنی بات کو اصل سے بدل دینا. تحریف کا تو پڑھا نا قرآن پاک، یہود کرتے تھے یحرفون الکلمہ، ہاں چینج کر دینا. پہلا انحراف، قرآن کریم کے مقابلے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عربوں کی صلاحیت اور خیال کو دوسرا رخ دے دیا تھا، ورنہ وہ اس کا مقابل لانے کے اہل تھے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم کے مقابلے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عربوں کی صلاحیت اور خیال کو دوسرا رخ دے دیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے بیسیکلی، اور طرف لگا دیے. یہ صاحب ابو اسحاق ابراہیم بن سیار النظام ہے، جو معتزلی امام ہیں، وہ اسے صرفہ کا نام دیتے ہیں. ان کے اس خیال کو ماننے والے نظامی کہلاتے ہیں. نظامی، ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ نظامی. اس نظام نے کیا کہا؟ ہاں، ان کا خیال موڑ دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ منحرف خیال ہے. اس کو انورٹڈ کاموں میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کوٹیشن ہے ایک طرح سے، کسی اور کا جملہ ہے. دوسرا انحراف، یہ دوسرے صاحب رافضیوں اور مرتضیٰ کہلاتے ہیں. انہوں نے صرفہ کی یہ تعریف کر دی ہے. صرفہ کا مطلب بھی پھیرنا ہوتا ہے نا.
کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں سے وہ علوم سلب کر لیے جو قرآن کریم کا مقابلہ کرنے میں معاون ہو سکتے تھے، اس لیے ان میں استطاعت نہیں تھی. یعنی وہ کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے استطاعت ہی چھین لی. ہاں، ابراہیم اللہ تعالیٰ کو ان نظریات کا رد. یہ دونوں نظریات انتہائی بودے اور قرآنی آیات کے علم سے بے نوری کی علامت ہے. قرآن جنہیں بار بار یہ چیلنج کر رہا ہو کہ اس جیسا یا ایک صورت یا ایک آیت ہی بنا کے لاؤ اور سبھی اپنے وسائل سمیت جمع ہو جاؤ تب بھی تم نہیں لا سکتے اور نہ لا سکو گے. جو دعوت رسول کی راہ میں رکاوٹ بنے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جن کے خون کھولتے ہوں، وہ ہر کام انتہائی چالاکی سے کرنا جانتے ہوں، اپنی خطابت کے جوہر ہر جگہ دکھاتے پھرتے ہوں، شاعری جن کی گھٹی میں پڑی ہو، قرآن کریم کو کبھی جادو کبھی کلام کاہن اور کبھی شعر کہیں، جو یہودیوں سے آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کروائیں یا ان سے قرآن کا جواب پوچھے، کیا انہی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے پھیرنا تھا؟ یعنی جو اتنا کچھ کر رہے تھے ان کو بس اس کام کے لیے نہیں توفیق دی، یا ان کی صلاحیتیں سلب کرنا تھی، یا ان امیوں کو ان کے گہرے علوم سے محروم کرنا تھا. ان دونوں نظریات میں جو انوکھا پن محسوس ہوتا ہے، عقل مندوں کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی، ورنہ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں. اب ہیں اعجاز کے دلائل. پہلے تو ان کا رد کیا نا جو کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے کرنے نہیں دیا. بہرحال علماء نے ان خیالات کا جواب دینے اور ان سے متاثرین کو صحیح راہ پر لانے کے لیے ان دلائل، وجوہات یا اسباب کو جمع کیا جن کی بنا پر قرآن پاک کو ایک معجزہ قرار دیا گیا. یہ وجوہ اعجاز یا دلائل کہلاتے ہیں. ان میں سے چند اہم درج ذیل ہیں. اب قرآن معجزہ ہے، اس کے دلیل کیا ہے نا. نمبر 1، الفاظ کا انتخاب. قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ موجزانہ شان کے حامل ہیں. یعنی وہ الفاظ کا استعمال اور ترکیب جو ہے اسی کے اندر ایک معجزہ ہے. یہ الفاظ عبارت کے سیاق، معنی کی ادائیگی، سیاق کہتے ہیں کانٹیکسٹ کو، معنی کی ادائیگی اور اسلوب کے اعتبار سے، یعنی سٹائل کے اعتبار سے انتہائی موزوں ترین ہے. پھر عربی زبان ایک انتہائی وسیع زبان ہے. اس میں ایک معنی کے لیے معمولی فرق والے کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک معنی کے لیے معمولی فرق والے کئی الفاظ جیسے جعل اور خلق. قرآن ان الفاظ میں سے ان موزوں ترین الفاظ کا چناؤ کرتا ہے جو اس کے مفہوم کو پوری طرح واضح کر سکیں. چند مثالیں. نمبر 1، ریاح جمع کا لفظ قرآن مجید میں خیر اور رحمت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ریح واحد کا لفظ خرابی اور سزا کے معنوں. یہ بھی آج پڑھا ہے الحمدللہ. آیت کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہے. اسی طرح وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے. اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے لیے بھیجا اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا. سورۃ نمل میں آتا ہے وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. ہر جگہ آپ دیکھیں ایک ہی طریقہ سٹائل آ رہا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور وہ جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیے کہ ایک ہی مضمون کے لیے مختلف آیات آئی ہیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا باقی حصوں میں فرق بھی ہے. اب دوسرا معنی کیا ہے؟ ریح کے معنی میں تباہی اور سزا کے لیے، عذاب کے معنوں میں. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر
اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ، اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہے، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے برباد کر دیا۔ ریح فیہا عذاب علیم، سورۃ الاحقاف، آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ الحاقہ فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، تند آندھی کے ساتھ وہ ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ کس کو؟ ہاں، صرف عاد کو، سمود کو نہیں۔ سمود کو تو زلزلے نے پکڑا تھا نا، عاد کو سورۃ الحاقہ میں آتا ہے نا، فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ نمبر 2، اسی طرح مطر، مطر کا لفظ قرآن مجید میں انتقام کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور رحمت اور خیر کے لیے غیث کا، غیث بھی بارش کو کہتے ہیں، مطر بھی بارش کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، عیون اور آیون دونوں عین کی جمع، عین کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو، چشمے کے لیے بھی۔ عیون کا لفظ چشمے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دیکھنے والی آنکھ کے لیے آیون کا لفظ استعمال ہوا ہے، سنگولر دونوں کا سیم ہے، عین۔ نمبر 4، غصہ اور اوسا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ غصہ تشدید کے ساتھ دینی اور مانوی معاملات کے لیے استعمال کیا گیا، اور اوسا مادی معاملات کے لیے، مادی یعنی حصی، فزیکل۔ نمبر 5، لفظ رسالت کو صالح علیہ السلام کے لیے واحد استعمال کیا گیا۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، اس نے کہا ہے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کے لیے رسالات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم۔ اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے۔ کیوں؟ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ صالح علیہ السلام ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف، ایک مدین اور دوسرے اصحاب الایکہ۔ مدین اصحاب الایکہ سے ایک جدا ایک مقام ہے، اسی لیے مدین کو جب ذکر فرمایا تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مگر اصحاب الایکہ کے ذکر کے وقت اخاہم کا ذکر نہیں فرمایا، جبکہ باقی انبیاء کرام کو اخوہم کہہ کر یاد فرمایا کہ ان کے بھائی کو، یعنی قوم کے بھائی کو، جبکہ اصحاب الایکہ کے ذکر کے وقت نہیں ہوا، یعنی وہ کوئی اور بستی تھی جہاں کے وہ رہنے والے نہیں تھے۔ مگر اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام کی قوم نہیں تھی، اس لیے اخوہم کا لفظ وہاں ارشاد نہیں فرمایا۔ نیز صالح اور شعیب کے تبلیغی اہداف کو اگر دیکھیں تو شعیب علیہ السلام کی ذمہ داریاں، اوامر و نواہی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی صالح علیہ السلام کے مقابلے میں شعیب علیہ السلام کی ذمہ داریاں زیادہ تھی، تو اس لیے رسالات کا لفظ، جمع کا لفظ آیا۔ یعنی ایسے نہیں کہ کہیں چلو یہاں رسالہ لکھ دو جہاں رسالات لکھ دو، نہیں، اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، علماء نے اس پہ غور و فکر کر کے اس کا جواب بھی تلاش کیا ہے، اسی کو تدبر کہتے ہیں۔ اس لیے لفظ رسالت صالح علیہ السلام کے لیے واحد ہی درست ہے، اور شعیب علیہ السلام کے لیے رسالات جمع ہی زیادہ بہتر ہے۔ ایک کے حق میں ایک رسالت ہے اور دوسرے کے حق میں رسالات ہیں۔ نمبر 6، زمانہ جاہلیت میں موت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کم و بیش 24 الفاظ موجود تھے، موت، ہلاک، فنا، شعوب اور حمام وغیرہ۔ ان میں سے اکثر الفاظ سے اہل عرب کا یہ نظریہ جھلکتا تھا کہ موت کے ذریعے انسان ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے اور اس کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں، لیکن قرآن نے تمام الفاظ کو چھوڑ کر ایک انتہائی جامع، کمپریہنسو، مختصر، بریف اور فصیح ایلوکوینٹ لفظ اختیار کیا جو موت کی صحیح حقیقت کو مکمل طور پر واضح کرتا ہے۔ یہ لفظ ہے توفع، جس کے لغوی معنی کسی چیز کو پورا پورا وصول کر لینا۔ نمبر 7، قرآن مجید نے جب اپنی فصاحت اور بلاغت کا دعویٰ کیا تو عربوں نے انتہائی غور و فکر کے بعد 3 الفاظ پر اعتراض کیا کہ وہ عربی محاورے کے خلاف ہیں۔ یہ الفاظ کبار، حضوا اور عجاب تھے۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔
آپ نے معترضین کے مشورے سے ایک بوڑھے شخص کو منصف بنایا. جب وہ آیا اور بیٹھنے لگا تو آپ نے فرمایا ادھر بیٹھ جائے. وہ بیٹھنے لگا تو آپ نے فرمایا ادھر بیٹھ جائے. وہ شخص جب ادھر بیٹھنے لگا تو فرمایا ادھر بیٹھ جائے. اس پر اس شخص کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا انا شیخ کبار اتتخذنی ہزوا ھذا شیء عجاب. ثابت کیا کرنا تھا کہ یہ الفاظ عربی سے باہر کے نہیں ہیں، محاورے کے خلاف نہیں ہیں. بعض اوقات انسان خود جاہل ہوتا ہے نا، تو وہ دوسرے پہ اعتراض شروع کر دیتا ہے. یوں اس نے ایک ہی جملے میں تینوں الفاظ استعمال کر دیے، اس پر سب خاموش ہو گئے. اعجاز القرآن کی ایک اور مثال، قرآن کریم میں جو اعجاز لغوی ہے، یعنی قرآن اپنے الفاظ، ترکیب اور فصاحت و بلاغت میں ایک معجزانہ کلام ہے، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے قل هو اللہ احد کیوں کہا اور قل هو اللہ واحد کیوں نہیں فرمایا. واحد اور احد کے درمیان کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، واحد گنتی کا پہلا عدد ہے، واحد گنتی کا پہلا عدد. آپ کہتے ہیں واحد اثنان ثلاثہ. جہاں تک احد کا تعلق ہے تو یہ مقام ہے، یعنی بس ختم بات یہاں. اور تو اللہ احد ہے، یعنی اس کا کوئی دوسرا نہیں، یہی بات ختم. واحد کی مؤنث بھی ہے تو آپ کہتے ہیں واحدہ. جہاں تک احد کا تعلق ہے اس کی کوئی مؤنث نہیں، فیمیل نہیں ہے، یہ شرف کا مقام ہے. واحد صفت بن کے آتا ہے، واحد کسی چیز کی صفت بن کے آتا ہے. آپ کہتے ہیں رجل واحد کتاب واحد. جہاں تک احد کا تعلق ہے تو یہ صرف اکیلا اللہ کے ساتھ خاص ہے. آپ کہتے ہیں اللہ احد، آپ الرجل احد نہیں کہتے. انسان کے لیے احد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے. واحد کے اجزاء ہوتے ہیں، یعنی چوتھی بات ہے، واحد کو اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ کئی اجزاء میں تقسیم ہوتا ہے. اور واحد کے مختلف حصے کیے جاتے ہیں، کبھی 4 اور کبھی 3 اور کبھی. اور احد لفظ کے نہ ہی اجزاء بنائے جاتے ہیں نہ ہی اس کے حصے الگ کیے جاتے ہیں. تو احد کا مطلب اکیلا ہے. ٹھیک. واحد کامل نفی نہیں دیتا، واحد کامل نفی نہیں دیتا. بس جب آپ کہتے ہیں کہ ما قتلت واحدن، اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک کو قتل نہیں کیا. اس میں احتمال پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے 2 یا 3 کو قتل کیا. بس واحد کی نفی آپ کو اس الزام سے بری نہیں کرتی، جبکہ احد کا لفظ نفی قاطع کا فائدہ دیتا ہے. جب آپ کہتے ہیں ما قتلت احدن، یعنی میں نے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کیا، تو اس سے آپ اس الزام سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. واحد عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے آتا ہے. واحد کا لفظ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں رجل واحد جمل واحد، لیکن احد کا لفظ صرف ذوی العقول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ذوی العقول کون ہوتے ہیں؟ عقل والے. اور وہ کون ہے؟ انسان اور پھر جن وغیرہ فرشتے. اور یہ شرف والا مقام ہے. ٹھیک ہے. واحد اسم فاعل ہے، واحد اسم فاعل کا صیغہ ہے، لیکن احد صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور صفت مشبہ اسم فاعل سے زیادہ قوی ہوتا ہے. ٹھیک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. احد سے بات شروع ہوئی، احد پہ اینڈ ہوئی. اللہ کی کتاب کیا ہی عظیم ہے. کبھی قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سوچی یہ باتیں؟ آج سوچ رہے ہیں. یعنی کسی اور زبان میں اتنی گہرائی ہے، یہ صرف عربی زبان تھی جو قرآن اٹھانے کی متحمل ہوئی. اللہ کا کلام ون کے اندر، ون کا کوئی اور پیرالل ہے؟ ون از ون بس. تو یہاں عربی میں واحد اور احد دونوں ون کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہ دونوں میں فرق ہے، اور ان میں سے بہتر احد ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت احد بیان ہوئی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین صفات میں سے. بعض اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں، کہ اس کے ساتھ اگر پکارا جائے اللہ کو تو دعا قبول ہوتی ہے. اصطلاحات.
قرآن مجید نے عربی زبان کے مروجہ الفاظ کو اصطلاح کا درجہ دیا. اصطلاح ہوتی ہے ٹرمینالوجی جو معروف اور نئے مفہوم میں استعمال ہونے لگے. صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، کفر، شیطان، نفاق وغیرہ. یعنی یہ لفظ عربی زبان میں موجود تھے لیکن اسلام نے ان کو خاص معنی دیے. اور ہم بعض اوقات ایسے الفاظ بول جاتے ہیں اور ہمیں خیال احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اجنبی بات کریں یا عجیب بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم نماز کا لفظ وہ آرام سے اپنے وہ نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اسی طرح رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد، ہم، یعنی کفر کا لفظ بھی، شیطان بھی. شیطان کتنا عام ہے ہماری زبان میں، یہ لفظ بولنا انسانوں اور اوروں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. فلاں منافق ہے. مجھے ریسنٹلی ایک ایکسپیرینس ہوا. میں فزیو تھراپسٹ کے پاس گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس وقت ایکسرسائز کرتی ہیں. میں نے اس کو بتایا کہ صبح میں اور مغرب کے بعد. تو کہتی ہے مغرب کیا ہوتی ہے؟ اس وقت میں نے سوچا کہ ہم کتنے لکی ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی زیادہ وکیبلری ہے کہ ہم ایوننگ کہنے کے بجائے مغرب کہہ سکتے ہیں. اور اپنے کاموں کو فجر، ظہر، عصر، کب کیا تھا فجر کے بعد، کب کیا تھا ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے، یعنی کتنے آرام سے ہم ٹائم سپاٹ کر لیتے ہیں نا. لیکن نان مسلمس کو تو مغرب کا لفظ، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یہ لفظ بھی نہیں کبھی سنا، یہ لفظ استعمال بھی نہیں کیا. ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یہ کتنا اللہ کا احسان ہے ہم پر، انعام ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اتنی ساری چیزوں سے ایکسپوز کیا، صرف اس دنیا کی نہیں، اس دنیا کے بعد کی بھی. میں تو اس سے زیادہ فیسینیٹ ہوتی ہوں کہ ہمیں الحمدللہ وہ علم ملا کہ جو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد کیا ہونا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیں. جن کو پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں، کیا کر رہے ہیں ہم ان کو بتانے کے لیے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جس کی ہم قدر نہیں کرتے. زبردست ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے، زبردست ٹائم. یعنی آپ اپنی عادات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو نمازوں کے ارد گرد اپنی کچھ چیزیں فکس کر لیں، پھر آپ بھولیں گے نہیں کس نماز کے بعد کون سی دعائیں کرنی ہے، کس نماز کے بعد کیا بک اسٹڈی کرنی ہے، کس نماز کے بعد کون سا گھر کا کام کرنا ہے، کب ایکسرسائز کرنی ہے، کب آپ نے کیا کرنا ہے. اب میں نے اپنی نمازوں کے ساتھ چیزیں باندھی ہوئی ہیں نا تو پھر وہ بھولتی نہیں. تو اسی لیے میں نے اس پر ایسے ہی کہہ دیا مغرب کے بعد. تو کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں اچھا ہم یہ کام کریں گے 8 بجے 8 بجے کرنا اور مغرب کے ساتھ کرنا دو مختلف چیزیں. 8 تو ہمیں بعض اوقات نظر ہی نہیں آتے نا، وہ 8 بج جاتے ہیں تو ہر وقت تھوڑی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جیسے میں اپنے بچوں کا قرآن سنتی ہوں تو ان کو بتا دوں کہ ہم نے اثر کے بعد پڑھیں گے یہ قرآن نا، تو انہیں بھی یاد رہتا ہے اپنے اثر کے بعد قرآن پڑھنا ہے. یا فجر کے مغرب کے بعد پھر میری اور میری پہلے ہم دونوں قرآن پڑھتے ہیں. نماز کے بعد ہم ٹائم نہیں ہوتا تو میں آسانی رہتی ان کو بھی یاد رہتا ہے، مجھے بھی یاد رہتا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ مغرب کی جتنا مرضی ٹائم چینج ہو جائے، عصر کا ٹائم چینج ہو، سو واٹ، کوئی بات نہیں، جب بھی ہوگی وہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اور نماز تو کہیں بھی پڑھنی ہے نا، گھر میں بھی پڑھنی ہے، باہر بھی پڑھنی ہے. تو پھر جو چیزیں آپ نماز کے ساتھ باندھ لیتے ہیں وہ پھر وہ عادت نہیں جاتی، نہیں آپ پھر ریگولرٹی ہو جاتی ہے آپ کی. جی بالکل. قرآن میں ترکیب کلام، قرآن کی اکائی آیت ہے. اکائی یعنی 1 یونٹ. آیت کا مطلب نشانی ہے، یعنی ہر آیت اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی نشانی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے آیت کا، اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی نشانی ہے. قرآن مجید کا اعجاز آیتوں کی ترکیب سے بھی ظاہر ہوتا ہے. یہ ترکیب توقیفی ہے، کون سی آیت کس کے پہلے اور کس کے بعد آئی. اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے غور کیا کیجیے. بس اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو پھر حیران ہوتے ہیں یہ کیا بات کہے گی، پھر آپ پیچھے جاتے ہیں. آج صبح میرے ساتھ ایسے ہی ہوا. تو
یعنی ہر آیت الگ نشانی بھی ہے اور ہر آیت آگے پیچھے کے ساتھ ایک کنیکشن بھی رکھتی ہے، اندر سے مربوط بھی ہے۔ قرآن کی آیات اختصار یعنی بریوٹی، جامعیت کمپریہنسو ہونے اور معنویت یعنی میننگ فل ہونے کا شاہکار ہیں۔ کمپریہنسو بھی ہیں، میننگ فل بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، کم لفظوں میں بہت بڑی بڑی باتیں بتا دی گئی ہیں۔ قل هو اللہ احد 3 لفظ ہیں۔ وسعت اور گہرائی والا بلند کلام، قرآن نہ صرف اپنے بیان کی پاکیزگی کے لحاظ سے بلکہ اپنی وسعت، گہرائی اور بلندی کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے کلمات میں سنجیدگی اور خوبصورتی پائی جاتی ہے اور ہر قسم کے بیانات مناسب ہیں۔ آیت میں مندرجہ ذیل خصوصیت قابل ذکر ہے، مثلا خیالات کی جامعیت کے کام کمپریہنسو ہوتے ہیں، جو ابتدائی سے واضح ہے، جن کے سمجھنے کا دار و مدار آیت کے اختتام پر نہیں بلکہ بسا اوقات انتہائی صورت تک چلا جاتا ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اپنے مطالب کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ خیالات الفاظ کے ساتھ پوری مطابقت کرتے ہیں، اس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کسی قسم کی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہوا کہ بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر آیات کی ساخت میں بھی حسن ہے، غیر موضوع رکاوٹوں کا کہیں وجود نہیں۔ پھر ان میں مشابہت بھی ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو، یعنی قرآن اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والا ہے، تاثیر رکھنے والا کلام ہے۔ کلام اللہ میں اتنی تاثیر ہے تو قرآنی تعلیم کے خلاف کفار کا یہ منصوبہ کہ اسے نہ سنا جائے اور نہ سنوایا جائے وہ کامیاب نہ ہوا۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا۔ تو اس کتاب کے کیا اثرات تھے؟ اگر پہاڑ جیسی بے جان جامد چیز اسے سن کر ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے تو انسان جو دل و دماغ رکھتا ہے وہ اندر سے کیوں نہیں ٹوٹ پھوٹ سکتا؟ اسی لیے تو اس کی سوچ عمل اور تمام اس کی سوچ عمل کے زاویے بدل دیتی ہے۔ اسی لیے تو اس سے ہونا چاہیے کی بجائے نا، اس سے سوچ عمل اور تمام زاویے بدل جاتے ہیں، اس سے سوچ اور عمل کے تمام زاویے بدل جاتے ہیں، ایسے کرنا چاہیے اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے بلکہ نرمی بھی آ جاتی ہے، ریکنسٹرکٹ کرتی ہے انسان کو۔ یہ رب کے آگے عاجزی سکھانے والا کلام ہے۔ یہ کلام بندے کو رب کے سامنے جھکا کر چھوٹا بنا دیتا ہے، اس کا ہر عضو اللہ کا حکم سننے اور ماننے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو جاتا ہے۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ انہوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل چل،
اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے مگر تیری بیوی، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ عذاب کا کوڑا برسانے کا فیصلہ اگر اللہ کر لے تو اس کے آنے میں کون سی دیر ہے؟ اور پھر یہ کہ سارے کے سارے اس کے آگے جھک گئے، سب نے گھٹنے ٹیک دیے، سب ختم ہو گئے۔ پھر ایمان والوں کے لیے خوشخبری، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہدف آخرت ہو تو ہوش کی زندگی گزارنے والوں کو کیوں اللہ تعالیٰ کی جناب اور فرشتوں سے ایسی مبارکباد نہ ملے؟ ظالموں کے لیے جہنم، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے؟ جہنم کی وسعت اور اس کا جوش انتقام ظالموں کو لرزا دینے والا ہوگا، اور جہنم مزید انسانی ایندھن مانگے گی اس لیے کہ یہ اب تیار بھی تو انہی کے لیے کی گئی ہے جو رب کے نافرمان تھے، اسے جھٹلاتے تھے۔ خطیبانہ اسلوب، قرآن پاک کا انداز عام کتاب جیسا نہیں، اس میں نہ ابواب ہے اور نہ ہی کسی ایک موضوع پر بحث ہے، یعنی چیپٹرز نہیں ہیں اس کے۔ سورہ کو چیپٹر کہتے ہیں لیکن وہ اس طرح کے چیپٹرز نہیں جیسے اور کتابوں میں ہوتے ہیں، اس کو سٹائل، اور نہ ہی یہ مقالات کا مجموعہ ہے، یعنی ریسرچ پیپرز کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا منفرد خطیبانہ انداز ہے، یعنی سپیچ کا سٹائل ہے کہ ایک بات کے بیچ میں دوسری بات شروع ہو جاتی ہے اور مخاطب بدل جاتے ہیں، کبھی وہ سب انسانوں کو خطاب کرتی ہے، کبھی وہ خاص انسانوں کو، کبھی منافقین کو، کبھی کفار کو، کبھی متقین کو۔ کسی بھی اچھے خطبے میں ابتدائیہ جاندار ہوتا ہے اور اختتامیہ بھی، یہ دونوں خوبیاں ہر صورت کے آغاز اور اختتام میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ابھی امیجن کر صورت کہف، ابتدائی چند آیات اور پھر آخری صورت یوسف، مختلف صورتوں پہ آپ یہ غور کیجئے گا کہ پہلے چند، صورت الاعراف میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے ایک خاص ابتدائی آیا، پھر اس کے بعد ایک وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا، اور پھر اسی طرح اختتام میں بھی کچھ اور ہوگا۔ عربوں کے طرز کلام اور خطاب میں یہ دونوں چیزیں بکثرت رائج تھیں، نثر اور نظم۔ نثر اور نظم میں کیا ہے؟ مسجع، ہم آہنگ یا ہم کافی الفاظ کا استعمال یہ غیر مسجع ہوتی تھی۔ مسجع کس کو کہتے ہیں؟ ہم آہنگ یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے، یا ہم کافیہ کا الفاظ اس کے استعمال۔ تو نثر جو تھی مسجع بھی ہوتی تھی ان کی اور غیر مسجع بھی ہوتی تھی، جو گفتگو اور خطابت میں عام تھی اور ہر ایک اس کا ماہر تھا۔ پھر نظم کی بھی بے شمار اقسام تھی۔ شاعری اس دور کا بلند پایا مقدس فن تھا۔ ہر قبیلے کو ایک اچھے شاعر کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ شاعر کے موضوع اشعار اس کے قبیلے کا نام روشن کر سکیں۔ قرآن کریم نثر ہے یا نظم؟ قرآن دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مشابہت نہیں رکھتا، نہ یہ نظم ہے نہ نثر ہے۔ یہ تو عاجز کر دینے والی بات ہے، یہی تو اس کا معجزہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک نہ تو شاعری ہے اور نہ ہی نثر، لیکن اس کے باوجود اس میں شاعری کا حسن بھی ہے اور نثر کی سنجیدگی بھی ہے۔ بیان میں تشبیہات، سملیز، استعارہ کس کو کہتے ہیں؟ میٹافورس، کنایات، یہ اشاروں میں جو بات کر جاتی، تمثیلات، مثالیں، پیربلز، اور وہ تمام دیگر خصوصیات جو کسی کلام میں ہو سکتی ہیں سب موجود ہیں۔ یہ ایک نیا اسلوب تھا جو قرآن نے متعارف کروایا اور عربوں کے بس میں نہ تھا۔ وقت ہو چکا ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے اس چیپٹر کو۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا
مستقيما